جس مجلس کو صرف قبولیت کا تاج پہنانا ہو، اپنی عبادت کو قبولیت کروانی ہو، اپنی نیکیوں کو صرف قبولیت عطا کرانی ہو، تو پہلے درود پڑھا جائے۔ وہ دعا آسمان سے آگے نہیں بڑھتی، چاہے کوئی بھی مانگے، پیر مانگے کہ مرید مانگے، مولوی صاحب مانگے، امام مانگے کہ مقتدی مانگے، امیر مانگے کہ غریب مانگے، اس کی دعا آسمان سے آگے نہیں بڑھتی جس دعا کے آگے، پیچھے یا درمیان درود پاک نہ پڑھا جائے۔ درود وہ عبادت ہے، کیونکہ دوسری ساری عبادتیں بندے کے طرف سے ہوتی ہے، درود خود اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پہلے میری سنت ادا کرو، میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ یعنی پہلے تم میری سنت جب تک کہ ادا نہیں کرو گے، آپ کی محفل قبول نہیں ہوگی، آپ کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کے روزے قبول نہیں ہوگے، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ درود وہ چیز ہے۔ ایک حکایت آپ کے سامنے رکھوں، ولد آواز سے درود پاک پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار بندہ درود پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 نعمتیں نازل ہوتی ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود وہ عبادت ہے میرے بزرگ اور دوستوں۔ ایک باپ اور بیٹا دونوں حج کے لیے نکلے ہیں، پیدل سفر ہے، باپ ضعیف ہے، بڑھا بیٹا جوان ہے، دونوں حج کی نیت سے نکلے ہیں۔ میرے بزرگ دوستوں، پیدل سفر ہے، راستے میں جنگل سے گزرنا ہے، چلتے 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 آدھی منزل پر پہنچے ہیں، ابھی آدھا راستہ باقی ہے، اور بڑے میاں کی یعنی باپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب کوئی بستی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، جنگل ہے اور کچھ نہیں ہے، طبیعت بگڑتی چلی، بچہ لڑکا ساتھ میں، لیکن کرے کیا؟ آخرکار بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ بچہ گھبرایا، بیٹا کیا کرے؟ قریب میں کوئی گاؤں نہیں ہے کہ جا کے کسے کچھ کہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، چلو میت میں کیسے کفن دیا جائے، کیسے غسل دوں؟ ایک آدمی کیا کرے گا؟ کیسے میں قبر کھودوں، کیسے میرے باپ کو دفناؤں؟ جا رہے تھے حج کے لیے، بیابان جنگل میں یہ معاملہ سامنے آیا، بچہ گھبرایا، خوب رویا، رب سے خوب مددیں مانگی، اور اچانک اس کی آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، عجیب و غریب خواب میں وہ گم ہو گیا تھا۔ جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک پوری جماعت آئی ہوئی ہے، ایک جماعت آئی ہوئی ہے جو نورانی چہرے ہیں اور نورانی چہرے والی جماعت ہے۔ اس کے باپ کو غسل دے دیا گیا ہے، کفن بھی پہنا دیا گیا ہے، جنازہ تیار ہے، قبر کھود کے تیار رکھی گئی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، انتظار ہے اب صرف نماز جنازہ پڑھنے کی۔ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو تعجب کرنے لگا،
اس بیابان جنگل میں ایسی بے بسی اور بے بسی کی عالم میں مجھ پر یہ اللہ کا کرم، اور اللہ والوں نے اور باپ بیٹے نے مل کے نماز جنازہ پڑھ کے اس کے باپ کو دفنایا۔ بچہ حیران اور پریشان ہے، میرے باپ کی ایسی کون سی نیکی تھی، ایسا کون سا نیک عمل تھا کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرما دی؟ یہ کون لوگ تھے، کیا تھے؟ میت دفنا کے سب چلے گئے۔ پھر وہ سو گیا، خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، کہا کہ دیکھ تیرے باپ کی کوئی اور نیکی نہیں تھی، ایک نیکی ایسی تھی جو صرف میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اس نیکی کا صلہ تیرے باپ کو یہاں ملا ہے۔ وہ روزانہ رات کو 4 تسبیح یعنی 400 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتا تھا تب تک کہ وہ سوتا نہیں تھا۔ 4 تسبیح پڑھتا تھا درود کی۔ ارے جو میرا عاشق، میرا غلام، میرا امتی مجھ پر روزانہ 400 بار درود پڑھے، کیا اس کی میت بے گورو کفن رہ سکتی ہے؟ ارے رب کو اس کی ادا پسند آئی، اس کا درود پڑھنا میرے رب کو پسند آیا، رب نے جنت سے اس کا کفن بھیجا، اور فرشتوں کی فوج نے آ کے اسے غسل دیا، فرشتوں نے اسے دفنایا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، درود پاک کیا ہے یہ ہم سمجھتے نہیں، ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، وقت پورا ہو چکا ہے، 10:30 کا ٹائم دیا تھا، صرف 5 منٹ بچی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موت کو پیدا کی، خلق الموت، موت کو پیدا کی، والحیات، پھر زندگی کو پیدا کی۔ ارے دیکھیے انداز بیان قرآن کا، پہلے موت پیدا کی رب نے، زندگی بعد میں پیدا کی، تو موت کس کے لیے اور کس کی موت پیدا کی؟ حیات تو بعد میں ہے، زندگی تو بعد میں ہے۔ مولا زندگی بعد میں ہے تو حیات کیسے؟ میرے بزرگ اور دوستوں، تو موت اور حیات کے مرحلے ایسے ہیں بزرگ اور دوستوں، یہ جو موت ہے، ہم دنیاوی موت جو کہتے ہیں، ہم جو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، حقیقت میں یہ زندگی نہیں ہے، اور ہم جو موت کو دیکھ رہے ہیں حقیقت میں وہ بھی موت نہیں ہے۔ زندگی کچھ اور ہے، زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں؟ موت بغض مصطفیٰ کے دل میں جگہ پانے کا نام ہے۔ موت بغض مصطفیٰ کا دل میں جگہ پانے کا نام ہے، اور زندگی اس کے نبی میں دم نکل جانے کا نام ہے۔ اس کے نبی میں دم نکل جائے تو وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے۔ اور بغض مصطفیٰ، آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا دشمن رسول اگر زندہ بھی ہے تو وہ مردہ ہے، زندہ بھی ہے تو وہ مردہ ہے، زندہ بھی ہے تو وہ مردہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، کون ہے زندہ اور کون ہے مردہ؟ 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، کتنے مجاہد تھے اسلامی؟ 313 تھے میرے آقا کے ساتھ، اور سامنے دشمن کی فوج 1000 کی تھی۔
یہ 313 کئی دن کے تو فاقہ کس تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، 2-4 تلواریں، 2-4 تیر تھے، پورے سواریاں نہیں، پورے ہتھیار نہیں، اور 1000 پہلوانوں کا لشکر ابو جہل کا تھا۔ حضور کو تھوڑی سی فکر ہوئی، کیسی فکر ہوئی کہ میرے ساتھ تو 313 ہے، سامنے تو 1000 ہے، میرے ساتھ تو کمزور ہے، لاغر ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، غریب الوطن ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ تھوڑی سی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب فکر مت کرو، فکر مت کرو، تمہارے سامنے جو آئے ہیں سب مردہ ہیں۔ ہائے ہائے، پہلوان تھے زبردست، کھا پی کے تگڑے ہوئے لیتے، پورے ہتھیار پوری سواریوں کے ساتھ سج دھج کے ٹریننگ لے کے آئے ہوا لشکر تھا باقاعدہ۔ تمہارے سامنے آئے ہیں محبوب، سب مردہ ہیں، اور تمہارے ساتھ جو ہیں سب زندہ ہیں۔ یہ بھوکے ہیں تو بھی زندہ ہیں، یہ پیاسے ہیں تو بھی زندہ ہیں، یہ کمزور ہیں تو بھی زندہ ہے۔ کیوں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اس کے رسول نہیں، اور تمہارے پاس کم ہے پھر بھی سب آسی کے رسول ہیں۔ اس کے رسول کتنی بڑی قوت ہے، پہلی جنگ نے ثابت کر دیا۔ جنگ بدر میں 313 نے فتح کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پہلی جنگ 313 نے فتح کر لی تھی، 1000 کا لشکر بھاگ گیا تھا اور ابو جہل اس میں مارا گیا تھا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہماری قوم کا حال دیکھو کیا ہے، مردہ جیسی زندگی ہو گئی ہے۔ حقیقت میں اس کے رسول وہ قوت اور وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو آج طرح طرح کے فرقوں نے مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری کر دی ہے۔ اس کے رسول کو گھٹانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ہمارے جیسے تھے، بشر تھے، انسان تھے، تو کیا تیرے نبی کو جانور بنانا ہے؟ ولی کو تو کیا بنانا چاہتا ہے؟ اشرف المخلوقات تو انسان ہے۔ رب جب اپنا حبیب بھیجے گا تو ہلکی مخلوق میں بھیجے گا کہ اشرف المخلوقات میں بھیجے گا؟ میرے بزرگ اور دوستو، ولی اپنے جیسے تھے۔ ارے آؤ ایک بات کہہ کے بات کو ختم کروں۔ یہ مبارک مہینہ جمادی الاول کا ہے، جس کو ہم گجرات والے اکثر ہندوستان والے شاہ مدار کا مہینہ کہتے ہیں۔ ارے ولی کی شان تو دیکھو، ولی کا مقام تو دیکھو۔ ولی تو ولی ہوتا ہے، ولی سے جس کو نسبت ہو جائے وہ چیز ولی کی ہو جاتی ہے۔ دین ولی کا 11ویں کسی بھی مہینے کی ہو، غوث پاک کی 11ویں، چھٹی کسی کی مہینے کی ہو، غریب نواز کی چھٹی، 70ویں کسی کی مہینے کی ہو، شاہ مدار کی 70ویں۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو یہ مہینہ جو گزرا مہینہ پیران پیر کا، اعلیٰ کے نام ربیع الثانی تھا، پوچھو کون سا مہینہ گیا کہ پیران پیر کا گیا؟ یہ کون سا چل رہا ہے؟ شاہ مدار کا چل رہا ہے۔ آتا کون سا آئے گا؟ تو کہ شاہ عالم کا۔ آئے ولی سے مہینے کو نسبت ہو گئی تو مہینہ ولی کا ہو گیا۔ آئیے میں حضرت شاہ مدار کے ایک خلیفہ کی بات کروں گا۔ درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیسے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں موت اور کس کو کہتے ہیں زندگی؟ جو نبی کے عشق میں مرتے ہیں ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ولی کے مزار پہ پھول نہ، قبر پہ پھول نہ چڑھاؤ، ارے نیت پہ دار و مدار ہے۔ ہمارے پاس میں شہید ولی سوتے ہوئے ہیں، ہمارے مرحومین بھی آگے یہاں پر قبرستان میں سوتے ہوئے ہیں۔ ان کی قبر پہ بھی پھول چڑھتے ہیں، ان کی قبر پہ بھی پھول چڑھتے ہیں۔ بھئی سب برابر نہیں ہے۔ وہاں بخشش کرانے کے لیے پھول چڑھائے جاتے ہیں کہ دعا جب تک کہ پھول تازے رہیں گے
اللہ کی تسبیح کریں گے، اس کی برکت سے مرحوم کے قبر پر سے عذاب دور رہے گا۔ ان کی قبر پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، ان کی شان و شوکت بتانے کے لیے چڑھائے جاتے ہیں۔ ارے بھائی میرے کو بھی ابھی پھول کا ہار پہنایا، مردہ سمجھ کے پہنایا کہ زندہ سمجھ کے پہنایا؟ ہم کو سب نے ہار پہنایا، علماؤں کو پہنایا، مجھے بھی پہنایا۔ تو پھول صرف مردوں پہ نہیں چڑھتے، پھول صرف مردوں پہ نہیں چڑھتے، پھول ہم کو بھی چڑھائے تو زندہ سمجھ کے چڑھائے۔ ارے گنج احمد بابا کی تربت پہ چڑھائے تو گنج احمد بابا کو زندہ سمجھ کے چڑھائے، اور ہم عالم بھائی کی قبر پہ چڑھائیں گے تو وہ دنیا سے پردہ کر گئے کہ یہ پھولوں کی برکت سے اللہ ان کی قبر سے عذاب دور کر دے گا۔ نیت پہ دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کون سی نیت سے کیا کام چڑھا جاتا ہے؟ ارے جب ہمارا بچہ شادی کے لیے جاتا ہے تو ایک من پھولوں کا سیرا اس کو پہنا کے ہم شادی کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہاں نیت کچھ اور ہے کہ بھئی خوشی کا موقع ہے، برات میں تو 500 آدمی ہے، دولہا کون؟ پہچان یہ ہے کہ دولہے نے سیرا پہنا ہوتا ہے، دوسرے خالی جاتے ہیں، وہاں اس کی پہچان ہوتی ہے، یہ دولہا ہے، دیکھو گلے میں ہار پہنا ہے دولہا ہے، سیرا پہنا ہے دولہا ہے، پہچان کے لیے وہاں سیرا پہنایا جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو حضرت زندہ سا مزار کے خلیفہ ہے حضرت قطب گوری رحمۃ اللہ علیہ۔ گور افغانستان کے رہنے والے تھے، پیر کی تلاش میں، پیر کو ڈھونڈتے 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 افغانستان چھوڑ کر ہندوستان آئے، مکن پور پہنچے، مکن پور کی خانقاہ پر جا کے حضرت سید بدیع الدین زندہ سا مدار سے عرض کی سرکار مرید بننے آیا ہوں۔ وہ پہلے کا دور تھا، پیر کو تلاش کیا جاتا تھا، پیر کے پیچھے پھرا جاتا تھا، پیر کے پیچھے پھرا جاتا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا دور یہ ہے کہ پیر مرید کے پیچھے پھرے، الٹا معاملہ ہو گیا ہے۔ مہینے نکل جاتے تھے، سال گزرے جاتی تھی، میاں غریب نواز 20 سال پھرے پیر کے پیچھے، ایک دو نہیں 20 سال پھرے، جب غریب نواز بنے ہیں عثمان ہارونی کے پیچھے۔ آپ آئے مرید بننے کے لیے، حکم ہوا امریکان کا میں رہو، پیر کی نظر ہوئی کہ نہیں مرید بنانے کے لائے، پھر مرید بنائے۔ روحانی ترقی ہوتی رہی، مرتبے بلند ہوتے رہے، پیر نے دیکھا کہ کامل ہے تو خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ بننے کے بعد اور ترقی کی، مقام ولایت حاصل کر لیا قطب گوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ جو حصہ جہاں سے ملنے کا ہوتا ہے وہیں سے ملتا ہے، جہاں سے ملنا کا ہوتا ہے وہیں سے ملتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بننے کے لیے کہاں گئے تھے؟ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی بارگاہ میں، سرکار مرید بننے آیا ہوں۔ آپ نے کہا میاں تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، جاؤ میرے خلیفہ کے پاس دلی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی بارگاہ سے واپس آئے اور ان کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس گئے، وہاں سے آپ کو حصہ ملا اور آپ ان کے مرید اور خلیفہ بنے۔ حالانکہ دور آپ حیات تھے غریب نواز بھی، لیکن یہ جہاں سے جس کو جو ملنے کا ہوتا ہے وہیں سے وہ ملتا ہے۔ اب دنیا سے پردہ کیا کس نے؟ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی مہینے کی 17ویں تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے۔ بہت ساری کرامتیں، ان کا بیان کیسے میں کروں؟ آخری بات کر دینی ہے کہ ان کا خلیفہ پھر ان کی جانشین بنے، آپ کی گادی پر بیٹھنے والا بنا، دین کی تبلیغ کرنے لگے، خانقاہ چمکنے لگی، ہزاروں بے دینوں کو آپ نے دین کے اندر لے آئے، گمراہوں کو صراط مستقیم پر لے آئے۔ آپ کی بھی زندگی آگے بڑھتی رہی تھی، پھر وقت نزدیک آیا دنیا سے پردہ کرنے کا،
ہزاروں نہیں لاکھوں مرید کے آپ پیر تھے. آپ نے کہا اپنے خاص 70 مریدوں کو بلا کے دے، میری وصیت ہے میرا انتقال ہو جائے شریعت کے مطابق غسل دینا، شریعت کے مطابق کفن دینا، میری نماز جنازہ پڑھنا. ہزاروں لاکھوں لوگ نماز جنازہ میں آئے گا، میری قبر مت کھودنا، سب کرنا، میری قبر مت کھودنا، میرا جنازہ لے کے چلنا جہاں میرا جنازہ رکے وہاں مجھے دفن کرنا. المختصر کر دیتا ہوں، جنازہ لے کے چلے مکن پور، اتر میں آیا کانپور کے پاس سے، وہاں سے حضرت قطب گوری شاہ مداری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ چلا. 1 دن 2 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، 1 مہینے 2 مہینے، 1 سال 2 سال. بزرگ اور دوستوں، تاریخ بول رہی ہے، کتابیں بول رہی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں پڑھا ہوا کہتا ہوں کہ 12 سال تک کیسے تھے وہ 70 مرید. ہائے ہائے، پیر تو کامل ہے نا، مرید بھی کم نہیں. 12 سال تک گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، کھیتی باڑی چھوڑی، سب کچھ چھوڑا. پیر کا جنازہ لے کے چل رہے ہیں. 12 سال کے بعد دکن کے اندر کرناٹک کے پاس کولارو گام پر پہنچے، منزل آ گئی. عصر کا وقت تھا، تالاب تھا، تالاب کے کنارے ایک مندر ہے، کول رما دیوی کا مندر ہے. مندر کے سامنے جنازہ رکھا، وضو بنایا، نماز ادا عصر کی. چلو جنازہ اٹھائے، جنازہ اٹھانے گئے، جنازہ نہیں اٹھا تو نہیں اٹھا. یہاں سے سبق یہ نہیں ملتا 12 سال تک کسی کی میت جنازے میں سلامت رہے. ہمارے یہاں دوسرے تیسرے دن تو بھائی میں نے ناک بند کر کے نماز جنازہ پڑھائی ہے ایسی میتوں کی، بو آتی ہے. دوسرے دن تیسرے دن تو باس مار جاتی ہے ہماری میتوں میں. یہ کیسا ولی ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی انتقال ہوا ہے. 12 سال تک آپ جنازے میں صحیح سلامت دنیا کو سبق دے رہے ہیں. اے دنیا والوں دیکھ لو، ہم جیسے جنازے میں سلامت ہیں اسی طریقے سے ہم اپنی قبر میں بھی سلامت ہیں. یہ نہیں مرتے، یہ زندہ ہے. یہ نہیں مرتے، یہ زندہ ہے. یہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. خلق الموت والحیات، یہ مرنے کے بعد زندہ ہے. والحیات، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انہیں حیات بخشتے ہیں. وہاں پر ہی آپ کے جنازے کو دفنایا گیا، اور آج بھی آپ کی درگاہ عالی شان کولارو گام کرناٹک کے پاس ہے. جا کے دیکھا نا، فاتحہ پڑھانا، درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آخر میں دعا کر لیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی مجلس کو قبول فرمائے. یہاں جتنی بھی بات کلام پاک پڑھا گیا، جو بھی ذکر کیا، درود شریف پڑھا، کلمہ شریف پڑھا، جو بھی بیانات ہوئے، اس کا جو بھی ثواب ہے مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں خصوصاً بالخصوص مرحوم عالم میاں کی روح کو پہنچائے اور ان کی بال بال کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.